بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معتمرین کرام اور میری مائیں اور بہنیں، آج جس مقام کی زیارت اور دیدار کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نصیب فرمایا ہے، یہ پورا ایریا جو ہے بنو سعد کا ہے۔ بنو سعد قبیلے بنو حوازن کی ایک شاخ، ایک قبیلہ ہے۔ دو قبیلے اس علاقے میں رہا کرتے تھے طائف میں، ایک بنو ثقیف، دوسرے بنو حوازن، جنہوں نے سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حنین کے مقام پر جنگ کی۔ اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو سعد ہے۔ بنو سعد عرب کا قدیم فصاحت اور بلاغت والا ایریا کہلاتا ہے، یعنی ان کی زبان جو مادری عربی زبان ہے سب سے فصیح تھی۔ اس لیے میرا آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سے 6 سال کا عرصہ یہی بیتا ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 571 عیسوی صبح صادق 4:20 20 اپریل مکہ المکرمہ پیر کے دن جبل ابو قبیس کے سامنے حضرت آمینہ کا جو مکان تھا، پیدائشی مکان، وہاں ہوئی۔ ہونے کے بعد چند ہی دن گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے زیر کفالت میں تھے۔ تو اس وقت روایتوں میں لکھا ہے یہ بادی بنو سعد کے، قبیلے بنو سعد کے وہ لوگ جو بچوں کو لینے کے لیے اور بچوں کے دودھ پلانے کے لیے مدت رضاعت کے لیے وہ یہاں لے کر آیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی بنو سعد کے کچھ مالدار لوگ مکہ المکرمہ پہنچتے ہی اس زمانے میں بنو سعد کی مالدار عورتوں نے مالدار بچوں کو اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی بنو سعد کی عورت جاتی تو پوچھتی کیا ان کے والد زندہ ہے؟ اگر والد زندہ ہے تو کیا کرتی؟ لے لیتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسے جاتی اور پوچھتی کیا ان کے والد زندہ ہے، حضرت آمینہ کہتی نہیں، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو واپس لوٹ جاتی۔ کسی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ بالآخر حلیمہ سعدیہ پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی پوچھا، لیکن دل میں کوفت ہوئی کہ ان کے والد حیات نہیں ہے، یہ کیا ہمیں معاوضہ اجرت دیں گے؟ الغرض باہر آ کر اپنے شوہر حارث سے کہا کہ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ہیں، آپ یتیم ہیں، ان سے معاوضے کی امید کر نہیں سکتے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت حارث نے کہا ہمیں تو کوئی بچہ نہیں ملا، کیوں نہ ہم اسی بچے کو لے لیتے؟ اور پھر کہا فَإِنَّهَا نسمۃ مبارکہ، یہ مبارک جسد ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جیسے ہی میں نے بچے کو گود میں لیا، میرے تھن بالکل خشک تھے، دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی سینے سے لگایا میرے تھن دودھ سے بھر گئے، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لینے کی برکت سے۔ اور جو اونٹنی اتنی لاغر اور سست تھی، جو چل کر بھی مکہ المکرمہ بہت مشکل سے پہنچی، لیکن جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار کیا، وہ اتنی تیز گام چلنے لگی کہ تمام اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ بنو سعد کی عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے نا جو سب سے پیچھے رہا کرتی تھی اور اب اتنی تیزی سے چل رہی، کیا بات ہے؟ تو حلیمہ نے کہا جس بچے کو میں نے لیا ہے یہ بچہ مبارک ہے، اسی کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے۔ روایت میں لکھا ہے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلی، جیسے لے کر نکلی راستے میں ایک مقام جہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بنو سعد کا ایریا ہے، تو اس مقام پر بھیڑ، بکریاں اور جانوروں نے حلیمہ سعدیہ سے بآواز بلند یہ کہا، اللہ نے ان کو قوت گویا عطا فرمائی، ان جانوروں نے بات کی، کہا حلیمہ تو جانتی بھی ہے یہ بچہ کون ہے؟
یہ بچہ دونوں جہاں کا سردار ہے. اولاد آدم میں اس کا ایسا مقام ہے کہ کائنات میں ایسا مقام کسی کا بھی نہیں. انسان اور جناتوں کا سردار ہوگا. تو اس بچے کو اٹھا کر لائی ہے. یہ جانوروں نے حلیمہ سعدیہ کو بات کی. اور پھر جب آپ ایک مقام حبشہ، وہ حبشہ نہیں افریقہ کا، یہ مقام ہے، وہاں جیسے ہی آئے تو وہاں کے عیسائی یہودی عالموں نے بات کی، کہا حلیمہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے نبی ہے، انسانوں اور جناتوں کے نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، تمام انبیاء پر یہ مہر ہے. انہوں نے بات کی، آپ کو بڑی خوشی ہوئی. الغرض حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اسی ایریے میں آئی. یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ میدان، دیکھو بیٹا یہ سامنے میدان یہ نظر آ رہا ہے، وہ جو لوگ گئے ہوئے نا، یہ میدان، یہ وہ ایریا ہے جہاں میرے آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. کیا چاک کیا گیا؟ سینہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سنو کس نے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائناس تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا. انہوں نے 30واں پارہ سورہ انشرح، الم نشرح لک صدرک، اسی روایت کو مواہب میں علامہ زرقانی نے ذکر کیا. اور یہ روایت مسلم شریف میں بھی باب الاسراء میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا. سب سے پہلے 4 سال کی عمر میں اسی بنو سعد میں، یہ سامنے ایریا نظر آ رہا، وہاں ایک کیکر کا درخت تھا، اور ایک روایت میں لکھا اوپر پہاڑ پر، 2 روایتیں ملتی ہے. تو کیکر کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی زمرہ کے ساتھ، آپ کے 2 بھائی 2 بہن، رضائی 2 بھائی 2 بہن. والدہ کا نام کیا ہے؟ رضائی والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ، اور رضائی والد کا نام حارث. اور رضائی 2 بھائی، ایک زمرہ جس کا نام عبداللہ ہے، دوسرا حذافہ، اور 2 بہنیں، ایک انیسہ اور دوسرے شیمہ. یہ 2 بھائی 2 بہن. تو بھائی زمرہ کے ساتھ آپ یہاں بکریاں چرا رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ما من نبی یبعثہ اللہ الا رعى الغنم، دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے بکریاں نہیں چرائی ہو، ہر نبی نے بکریاں چرائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بکریاں چرا رہے تھے، اچانک 3 فرشتے سفید لباس میں آئے. کیسے لباس میں؟ سفید لباس میں 3 فرشتے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. جیسے لٹایا، لٹانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا. سینہ اس طرح چاک کیا، پھاڑا. پھاڑنے کے بعد اس سے کچھ خون کا لوتھڑا نکالا اور پھینکا. حضرت زمرہ نے یہ منظر دیکھا، دوڑتے ہوئے، یہاں حلیمہ سعدیہ کا مکان ہے، میں بتاؤں گا، وہ جگہ بتاؤں گا، وہاں دوڑتے ہوئے یہاں سے وہاں پہنچا اور کہا ابو جان امی جان غضب ہو گیا، پریشانی ہو. کیا ہوا؟ کہا ہمارا جو رضائی بھائی محمد ہے، 3 لوگ آئے، انہوں نے اسے نیچے زمین پر لٹایا اور سینہ پھاڑ رہے تھے. اب ان کے ماں باپ کو تو علم نہیں تھا، یہ فرشتے ہیں، یہ نبی آخر الزماں ہے. وہ دوڑتے ہوئے آئے، سینہ چاک ہو چکا تھا، اور اندر سے خون کا لوتھڑا نکال کر پھینک دیے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا 4 سال کی عمر میں. کتنی عمر ہے آپ کی عمر؟ اس وقت 4 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چاک کیا گیا، اس میں انہوں نے لکھا ہے سب سے پہلی مرتبہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے اس بنو سعد میں سینہ چاک کیا گیا، اس لیے کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسوسوں اور خیالات سے محفوظ ہو. کیوں کہ بچپن میں کھیل کود، شرارتیں اور مار دھاڑ ہوتی ہے، تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے یہی 4 سال کی عمر میں سینہ چاک کیا گیا. اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جوانی کی عمر میں 10 سال، جب آپ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے 10 سال کی عمر میں، کہ 10 سال کے بعد جب انسان آگے بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، شہوتیں، خیالات، گندگیاں ہر انسان کے اندر، لیکن انبیاء اس سے
معصوم ہوتے, پاک ہوتے, تو اس لیے انہوں نے کہا حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے, شہوتوں سے ان کو محفوظ رکھے. تیسری مرتبہ جب میرے آپ کے آقا کی عمر 40 سال ہوئی, بعثت کے وقت, کہ وہی کا جو بار ہوتا ہے, وہی کا جو وزن ہوتا ہے, جو متحمل نہیں ہوتا, اتنا وزن, اس وزن کو متحمل کرنے کے لیے تیسری مرتبہ بعثت کے وقت, اور چوتھی مرتبہ معراج کے وقت, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا اور اللہ کی تجلیات, اللہ کا دیدار نصیب ہو, اس کے لیے چوتھی مرتبہ سینہ چاک کیا گیا معراج کے وقت. تو پہلی مرتبہ یہاں سینہ چاک کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے, اور اس سے آپ کی رضائی بہن شیماء اور اللہ کے نبی پانی ڈول سے نکالا کرتے. یہی کنواں ہے, دیکھو بنو سعد کا, دیکھو یہ سامنے, ادھر سے آ کر اس کنویں کا پورا یہ نظر آ رہا ہے, یہ حصہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیماء آپ کی بہن, کبھی شیماء فرماتی ہے بچپنا ہے میں ڈول کھینچتی, اللہ کے نبی میرے پاس سے کھینچتے. نوک جھوک بھائی بہنوں میں تو ہوتی ہے نا, وہ یہاں ہوا کرتی تھی. یہ مناظر ہے, اور بعضوں نے نیچے کا کنواں بھی کہا ہے. بہرحال یہ کنواں یہ پورا بنو سعد کا ایریا ہے, بنو سعد کا ایریا ہے, جہاں اللہ کے نبی کے بچپن کے 4 سال, یہ 6 سال بچپن کا پورا ایریا, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. یہ پورا ایریا, اور یہاں کی آب و ہوا نشو نما کی وجہ سے بچے فربا اور موٹے ہوا کرتے تھے, طاقتور ہوا کرتے تھے. اس لیے عرب لوگ بادیے بنو سعد میں اپنے بچوں کو روانہ کر دیتے, اور جہاں جہاں بھی بکریاں چراتے وہ حصہ سر شبد و شاداب ہو جاتا. ایک روایت میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوپر حصے میں, سیرت حلبیہ میں لکھا, وہ اوپر کا جو حصہ ہے وہاں بکریاں چرا رہے تھے, تو ایک آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دینے لگا. دھوپ کی شدت تھی, سایہ, وہ ایریا اوپر کا جو ایریا ہے وہاں سایہ دینے لگا. شیماء نے جب منظر دیکھا گھر آ کر کہا کہ اپنا بھائی جو رضائی بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کا تو یہ حال ہے کہ بادل بھی ان کو سایہ دے رہا ہے. ایسی عجیب عجیب کرامتیں شیماء نے دیکھی, آپ کی بہن نے, بھائی زمرہ نے دیکھا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے والد حارث دوڑتے ہوئے, کہا بیٹا کیا ہو گیا ہے, تم اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا 3 لوگ آئے تھے, سفید پوشاک میں تھے, انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور سینہ برابر کر دیا. انہوں نے دیکھا, کہا کچھ بھی نہیں. بالآخر کیا کیا, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے جا کر آمینہ کے سپرد کر دیا, ڈر سے کہیں یہ بچہ ضائع نہ ہو جائے. لیکن حضرت آمینہ نے کہا حلیمہ میرا بچہ ضائع نہیں ہو سکتا, میرا بچہ تو کفر اور شرک کو ضائع کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے, ختم کرنے کے لیے آیا ہے, بدعت اور خرافات کو مٹانے آیا ہے, شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ میرا بیٹا عظیم بیٹا ہے. اور پھر حضرت آمینہ نے بچپن کے پورے واقعات ذکر کی, بچپن کے پورے واقعات سب کی, یہ تصاویر سب کی لو ایک ایک سے. تب جیسے ہی یہ پورے واقعات حضرت آمینہ نے بتائے تو پھر دل میں خیال آیا کہ میں دوبارہ اس بچے کو لاؤں. روایت میں لکھا ہے اس وقت طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی, تو حضرت آمینہ نے بچے کو سپرد کیا, کہا جاؤ حلیمہ اس کو لے کر آؤ. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ سے پھر کیا ہے دوبارہ یہاں لائے. روایت میں لکھا ہے اس کے بعد 2 سال یا ایک روایت میں 4 سال کا عرصہ پھر دوبارہ یہاں بیتا ہے. 6 سال یا 8 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس پورے ایریا میں گزرا. چلو میں آپ کیا گیا وہ نیچے گھر سے, اور یہ مکان تھا جسے توڑ دیا گیا. یہ مکان, ہاں, اور آگے بعض لوگ کہتے آگے ہے, وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے, جہاں نماز پڑھیں گے ہم, نماز پڑھ رہے آ جائیے. یہ پورا کیا ہے, یہ بنو سعد کا قبرستان ہے پرانا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بنو سعد کا قبرستان, یہ بنو سعد کا قبرستان جہاں بنو سعد کے قبیلے کے لوگ مدفون ہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مدینۃ المنورہ میں جنت البقیع میں ہے, میں بتاؤں گا جگہ انشاءاللہ. یہاں ان کے قبیلے کے لوگ ہیں.
یہ مکان ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں یہاں 2 رکعت اگر نماز پڑھنا ہے نفل پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے پورا منظر. یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ انور بھائی بھی ہے، اور ڈھانڈکی کے ہمارے کریم خان صاحب ہے، اور ارنی سے ہمارے حمید خان صاحب ہے. یہ اکولے سے ندیم بھائی ہے، ساحل بھائی ہے، اور ہمارے زید بھائی ہے. ماشاءاللہ دیکھیے اتنے حسین اور جمیل، ماشاءاللہ دل کے بھی اتنے حسین جمیل ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بری عادت ہے، وہ چھوٹ جائیں گی انشاءاللہ. یہ پورا ہمارے ساتھ، اور ہمارے ہر دل عزیز ہمارے ساتھ الحمدللہ کئی سفروں میں ساتھ چلے ہوئے ہمارے ڈھانکی کے نظام بھائی بھی ہے ماشاءاللہ. یہ قبرستان، یہ بنو سعد کا قبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں. دعا کرے السلام علیکم یا اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بكم للاحقون. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی ان کو اعلیٰ علیین نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. حضرت شیمہ اور زمرہ جو اسلام میں داخل ہوئے تاریخ میں ملتا ہے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. ان کے قبیلے میں جتنے لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ انہیں سکون اور چین نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ پڑوس ملک پاکستان کے عرفان بھائی بھی ہے، یہ ہمارے ڈرائیور ہے، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رزق حلال کے ساتھ رزق کفایت بھی نصیب فرمائے. اللہ غیب سے ان کا تکفل فرمائے، قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان و اسلام پر فرمائے. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.